ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک اعظم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، بگیٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارت نے ہمیں ڈے ون سے تسلیم نہیں کیا، لیکن اب تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، وی آر این انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ اینڈ این اٹامک اسٹیٹ، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اب وہ کہانی تو ختم ہو گئی، انڈیا کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، اور ایک نہ ایک دن اس کو کشمیریوں کو حق خراجیت جو ہے دینا پڑے گا۔ اب کشمیر ویسے بھی ان کے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے، تو اس لیے میرے خیال ہے کہ اس کی جو اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ یہ ڈرامے وقفے وقفے سے کرتا رہتا ہے، کیونکہ ابھی بڑی سخت وہاں کشمیر میں ایجیٹیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں ابھی جو بات کر رہا تھا I'll cut short، جی جی اور جو ہسٹری ہے ہماری 3 جنگیں جی ہاں ہوئی ہیں، بالکل اسی بات پہ ہوئی تھی۔ اب جو موجودہ صورتحال جی ہاں ہے، بالکل، اس میں جو ان کی لیڈرشپ ہے، ایون بی جے پی کے بھی لیڈرشپ جو ہے، پچھلے دنوں ان کے انٹرویوز وغیرہ آئے ہیں، دے فیل کہ کشمیر جو مودی کی پالیسی ہے موجودہ، انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ پالیسی ہے ٹو quell the rebellion with force۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک سینس آف الینیشن کشمیریوں میں جو پچھلے 4-5 سال میں پیدا ہوئی، وہ سٹیج ایک ایسی آ گئی ہے جو کہ میں جو لکھتا بھی رہا ہوں کہ جو انتفاضہ تھا پیسفل ایجیٹیشن سے، وہ کنورٹ ہو کے اب جا رہا ہے ٹو ریزسٹنس۔ جی ہاں بالکل، اور یہ پلوامہ کا واقعہ جو ہے، یہ نہ پاکستان نے کرایا نہ کسی نے، یہ کشمیریوں کا اپنا اینگر ہے وچ ہیز پلیڈ۔ اور اس میں آپ دیکھیں جو گاڑی ہے وہ بھی ایک کشمیری کی ہے، جو آر ڈی ایکس استعمال ہوا ہے وہ بھی وہاں انڈین آرمی کے یوز میں ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی۔ تو یہ پیورلی اٹ واز آلسو این اٹیک which was well مطلب known to IB کہ something is going to جی ہاں ان کی اطلاعات ہیں، جو خبریں آئی ہیں کہ ایک ہفتہ لیکن پہلے ان کو they اطلاع- ignored it۔ تیسری بات ہے کہ آپ بھی غالباً ادھر رہیں کہ میں بھی اس ایریے میں رہا ہوں، وہ جو سڑک ہے جو سری نگر جاتی ہے از ویری ویل پروٹیکٹڈ روڈ، جی ہاں بالکل، ہاں اور اس میں 3 لیئر کی پروٹیکشن ہے، 2 تو بارڈر کے ساتھ ہیں، ایک سڑک کے ساتھ ہے، پھر اس کی ایریل کامبیٹ سرویلنس بھی ہوتی ہے، ہیویلی پھر اس کے بعد گارڈڈ ہے، جگہ جگہ چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو گاڑی کھڑی تھی ہاں اٹ واز ٹیکن بائی اے فرینڈلی وہیکل بائی دی گارڈ۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا الزام اور پھر پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کانوائے جا رہا ہے 78-80 گاڑیوں کا، وہاں ایک ان نون گاڑی وہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ It was taken as friendly ظاہر ہے vehicle۔ جب انہوں نے خود ہی کھڑی ہوگی تو پھر مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اب یہ ہے کہ سارا الزام آپ پہ ڈالا جی گیا ہاں بالکل، اور اس کو لنک کرتے ہیں، میں اس کو 2 چیزوں سے لنک کرتا ہوں۔ ایک تو کہ انڈیا ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آیا ہے کہ پاکستان ہیز اوور کم دی ٹیررزم، بالکل دیٹ از دی گریٹسٹ فیٹ آف پاکستان آرمی۔ اس وقت تک جو ماڈرن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار سے کسی ملک کو کامیابی نہیں ہوئی ہے جو الحمدللہ پاکستان کو ہی ہے۔ جی ہاں بالکل ہی ہے۔ اس میں
فوج کا بھی حصہ ہے, عوام کا بھی حصہ ہے, جنہوں نے برداشت کیا. جی ہاں, کلیکٹیو ایفرٹ ہے. 70,000 جانیں گئیں. جی ہاں بالکل. کتنا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, اربوں روپے کا نقصان ہوا, اور برداشت کیا اس قوم نے, اور یہ پھر جا کے یہ آپ کی کامیابی ہوئی ہے. انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو ایک فرسٹریشن ان کی کشمیر میں جو آئی ہے, اب وہ پلوامہ کو, میں نے آج ہی میرا ایک آرٹیکل بھی پبلش ہوا ہے کہ اٹ از اے راؤز ٹو کریٹ وار. کیونکہ ٹھیک ہے الیکشن میں جو ٹھیک ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, ہاں اس کے بعد میں آؤں گا, لیکن جی ہاں ووٹ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو موٹ پوائنٹ ہے, بائی کریٹنگ اے وار لائک سچویشن دے وانٹ ٹو پٹ یہ جو کشمیر کا پرابلم ہے اس کو بیک برنر میں چلا جائے, پش اٹ بیکورڈ. کیونکہ ان کے اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ کشمیر ہیز سلپڈ آؤٹ آف دیئر ہینڈس. اور جب آپ انتفاضہ سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ برداشت, ایک یہ حادثہ ہوا ہے پلوامہ کا, کیا وہ یہ برداشت کر سکیں گے کہ ہر چوتھے دن ایک بم بلاسٹ ہو رہا ہو انڈیا میں؟ ہاں بالکل. ہم نے تو کیا ہے نا برداشت, جی ہاں برداشت ہم نے تو 15 سال کیا ہے, ہر گلی میں, ہر جی ہاں شہر بالکل. میں, اور یہ کروانے والے بھی یہی لوگ تھے, پورے پاکستان میں کروانے والے بھی رو تھے. ان کا سرونگ کرنل بھی پکڑا ہوا ہے, وہ بھی کلبھوشن بھی پکڑا ہوا ہے, کتنے بات اس نے کیا. اب واپس اور بھی بہت ایویڈنس ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت ڈیسٹیبلائز کرتا ہے پاکستان کو شروع دن سے ہی, اور اس کے ایجنٹ بھیجتا ہے, اور ہم نے وہ ایک سرونگ آفسر کو پکڑا, اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی آیا, لیکن جو باہر کی دنیا ہے اس کے اوپر مطلب بالکل خاموش ہے. کوئی ہمارے نیریٹو کو کوئی مانتا ہی نہیں. اس لیے نہیں مانتے آپ کے نیریٹو کو کہ وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہر ملک جو ہے نا, جو بگ پاورز میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہ انٹرسٹ اگر آپ کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے. صاحب جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے, اس پہ تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. نہیں, وہ کریں گے. اب دیکھیں نا, کل بھی جو جان بالٹن کا سٹیٹمنٹ آیا ہے, جی وہ پاکستان کے خلاف ہے, اس لیے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں اس بات کو. آپ کو یہ ایکسیپٹ کروانا پڑے گا. جیسے آپ نے وکٹری حاصل کی ہے اگینسٹ ٹیررزم, آپ کو یہ نیریٹو بھی ان سے ایکسیپٹ کرانا پڑے گا. اسی لیے میں تھوڑا سا اس بات کا بہت اس چیز کا کہتا ہوں, آئی پریز فار دی پرائم منسٹر اینڈ جو ہمارے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وی ول میک شیور ٹو کہ دی ٹروتھ از پرویلز. جی ہاں بالکل, سچائی سامنے آئے, سچ سامنے آئے. ان کو مطلب آپ کو کروانا پڑے گا. اور اس میں کون کیسے کروائیں گے یہ آپ کو پتہ ہے. ہمیں وی ہیو ٹو be very aggressive in our exterior maneuvers. We have to be very aggressive in our diplomacy. We have to be very aggressive in our handling with our جو ایک ہمارے اندر ایک state of easy going ہوئی تھی, we should be مطلب we should shun away with it. اور I am glad کہ کچھ ہمارا جو فارن منسٹر ہے جس طریقے سے اس کو جی ہاں کافی ایکٹیو ہیں, وہ کافی ایکٹیو ہیں, پرانا تجربہ کار بھی ہیں وہ. دی ہول پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہمارا ہے, آج تو میں کچھ پازیٹیو اسپیچز سن رہا تھا فرام دی پالیٹیشینس, لیکن دے شوڈ ریئلائز کہ پاکستان ہے تو پالیٹکس ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. پاکستان نہیں ہے لیکن وہ تو جو ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے پارٹیز ہیں انہوں نے بالکل کھل کے گورنمنٹ کی سپورٹ کی ہے. ویری گڈ. ہاں بہت اچھا ہے, ان کی طرف جسچر ہے یہ. تو اب جو آ جائیں جی موجودہ صورتحال میں, جب پاکستان نے 2 جہاز گرا دیے ان کے, اور دیکھیں جی وہ جو پرسوں جو واقعہ ہوا ہے اس میں انہوں نے 3 اٹیمپٹ کی تھی جو میڈیا پہ آئی. جی ہاں بالکل. ایک دے ٹرائی ٹورڈز بہاولپور, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بتایا, ایک جو دے ٹرائی ٹورڈ سیالکوٹ والی سرٹنلی دے ور ہیڈنگ فار مرید کے سائڈ, حالانکہ مرید کے میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ. اور اسی طرح بہاولپور میں بھی کچھ نہیں ہے. آئی مائی سیلف وینٹ دیئر, پچھلی دفعہ تو کہاں ہے ہی کوئی نہیں, صرف مدرسہ ہے ایک وہاں بس, اور مدرسہ بھی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. جی ہاں جی ہاں. اور مظفر آباد سائڈ جو ہے یہ خالی تھی. جی جی. Probably as a military man I see کہ they must have
gone along the LOC inside India, behind the وہ جو mountains, and then turn in and ایک منٹ یا 2 منٹ تو وہ رہے ہیں and واپس چلے گئے. 1 منٹ بھی نہیں رہے جی. وہ آپ دیکھیں 900 کلومیٹر اس کی سپیڈ But ہوتی ہے. if they had hit مرید کے یا بہاولپور کو تو پھر yes, it would have been a serious matter. جی جی. But our cap missions had made them run away اور وہ نہیں کامیاب ہوئے. اور آج جو گرائے ہیں اس سے ایک چیز میسج ہیز بن کلیئرلی گیون کہ پاکستان از نو مور بینگ گورنڈ بائی پلائنٹ رولرس. آئی ول کال اٹ پلائنٹ رولرس. پہلے تو ہمارے جو پرائم منسٹر گلبھوشن کا نام بھی نہیں لینے کو تیار تھے. جی ہاں بالکل. وہ پلائنٹنیس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اینڈ دے ہیو بن گیون دس میسج. اب دوسری جو میرا خیال ہے جو ان کے مس کیلکولیشن ہوئی ہے, دے ٹک پرائم منسٹرز وارننگ ویری لائٹلی اور اس کو دے ٹک اٹ ویری ایزی کہ جیسے پہلے تو انہوں نے کہا لیٹس کال اٹ اے بلف, تو وہ جو ہے وہ اس میں مار کھا گئے. اب جو صورتحال ہے اس میں آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے, ہوا یہ ہے جو میری ذاتی رائے میں کہ مودی صاحب نے اپنے عوام کو اتنا مطلب وہ پیمپر کر دیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, جیسے ہم پہلے سرجیکل اسٹرائک کرتے رہے ہیں ویسے کریں گے. اور یہ جو پلوامہ کا ڈرامہ اس طرح بہت بڑا پیش کیا اس کو, تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ٹو سیٹسفائی اون پیپل, کیونکہ بھائی وہ تو آپ تو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر جب کہ ان کا اپنا کیا ہوا تھا. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ الیکشن جیتنے کے بجائے اب جو ہماری کارروائی ہوئی ہے, جو سرپرائز ہم نے دیا ہے, اب تو الیکشن ان سے دور بھاگتا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو سشما سوراج نے بیان دیا ہے چائنا میں بیٹھی ہوئی نا وہ میٹنگ ہے, جی ہاں میٹنگ ہے, تو اس میں کہا کہ نہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ دا سچویشن. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بیان آج کے واقعہ سے پہلے دیے. پلوامہ کے جو انہوں نے اسٹرائک کی تھی جی جی اس کو وہ وکٹری گن رہے تھے, تو یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے سشما نے, یہ اس کانٹیکسٹ میں دی ہے. آج کا جو کیا کانٹیکسٹ ہے, آئی تھنک وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی بائی دا ایوننگ کہ کیا آتا ہے ان کا ریئیکشن. لیکن میرا